بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے۔ یہ فارم پہ میں نے وزٹ کیا ہے۔ بابا جی نے پٹھے ڈال دیے ہیں، یہ ہرے پٹھے ڈلے ہوئے ہیں اور اس کا مطلب ہے یہاں بھی ہیں اور ادھر بھی میں نے دیکھا کہ پٹھے کھا چکے ہیں، تو اتنے سارے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے پیٹ بھر کے چارہ کھا لیا۔ تو یہ ہے جی چیک کرنا اپنے فارم پہ، اگر آپ ملازم سے کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تو انہیں پارشلی چیک کریں کہ جانور اگر یہ اس وقت بھوکا ہوتا نا، مثلا جیسے یہ شیرو ہے ابھی، یہ ظاہرہ مجھے دیکھ کے ہوتا نا کہ شاید کچھ ہو، ویسے بھی بکری کے نیچر میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بکرے بھوکے ہوتے تو اس وقت اتنے سکون سے وہ پیچھے نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے چیک آپ کا۔ اب باقی دیکھنے والی چیز ہے جی پانی، تو پانی نہیں ہے، تو اٹ مین کہ پانی کا خیال بابا جی نے نہیں کیا۔ تو میں دیکھتا ہوں تو پانی ڈالتے ہیں، پانی نہیں، پانی ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پی لیا ہو۔ تو باقی ہم بات ادھر کیا صورتحال ہے، ادھر تبکا گر رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب۔ تو پانی بھی ہے جی بکریوں کے پاس، چارہ بھی وہ کھا چکے ہیں، ابھی اس کو میں بند کروں گا، بھر جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو ملازم پہ نہیں چھوڑنا ورنہ نقصان ہوتا ہے، ملازم پہ بالکل نہیں چھوڑنا ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو گاہے بگاہے چیک بھی کرنا ہے، اور اپنی چیک لسٹ جو ہے نا وہ آپ نے بالکل ریڈی رکھنی ہے۔ اس میں سے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں فارم پہ، ہاں جانوروں کو چارہ ڈالا ہے، پانی ہے ان کے آگے، اچھا وہ پیٹ بھر چکا ہے ان کا، مطمئن ہے، ورنہ اس وقت یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں نا تو یہ اتنے سکون سے یہ جو چٹ کر چکا ہونا تھا نا انہوں نے جلدی اس وقت سپیڈ پہ کھا رہے ہوتے ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے نا، یہ میں پہلے پانی بند کر لوں، یہ دانا نہیں جائے، پانی بھی بھرتی ہے جی، اور یہ کھانے سے کرتی ہے بند۔ یہ بابا جی کا لاؤ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اس کو بہتر امپروو کرنا ہے ہم نے، یہ جو کھرلی ہے اس کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں نا دونوں سائڈوں پہ ایسے لمبے ایک پھٹا لگاؤں ادھر اور ادھر نا، اور نیچے پھٹیاں لگوا دیں، تو یہ کھرلی بڑی میں، کیونکہ یہ ٹپی جو ہے نا یہ یہاں سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ والی شاید ٹھیک کرنے والی ہے، اس کو ادھر سے نکال کے اس کو ابھی تو ایسے ہی چلائیں گے، دیکھتے ہیں۔ تو ابھی موضوع یہ ہے کہ جی کیا ٹاپ روف فارمنگ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ تو میں اپنے دوستوں سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں فل پیٹ بھرا ہوا ہے اور مطمئن ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فل اس نے کھایا پیا ہوا ہے، بکریاں بھی سکون سے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ کالو ہے ہمارا، یہ شیرو ہے۔ تو ٹاپ روف گوٹ فارمنگ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اور خرچہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے۔
تو خرچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. خرچہ کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب آپ کو سبز چارہ نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے آپ کو ڈرائی میٹر ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ مہنگا پڑتا ہے. تو جب آپ سبز چارہ آپ کو سستا اویلیبل، کیونکہ یہ باہر سے آتا ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو چارہ آتا ہی نہیں ہے، ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے. جب عید تہوار ہوتا ہے ان چھٹیوں میں چارہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے. تو اس کا الٹرنیٹیو پھر ہم ان دنوں میں نا ونڈا اچھا خاصا اکٹھا کر لیتے ہیں پہلے ہی، یعنی کہ وہ ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ موسم خراب ہونے کے بعد ہمیں چارہ نہیں ملے گا تو ہم نے کرنا کیا، تو ہم اس کے لیے چارہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں جی، نفع نقصان اس کو اگر پراپر فارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، بریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے کریں، بریڈنگ اگر آپ نے بچے لیے تو آپ کو بریڈنگ میں بکری کا کراسنگ سے پہلے کا پروٹوکول، پھر کراسنگ کا پروٹوکول، پھر کراسنگ کے بعد کا پروٹوکول، اور پھر اس کے بعد بچوں کی پریگنیسی کا، پھر ان کو پالنے کا، اور پالنے کا مین پہلے 3 مہینے. تو یہ یعنی کہ 4-5 سٹیپ بن جاتے ہیں جو بکریوں کی بریڈنگ ہے. لیکن شوق ہو تو شوق میں یہ سارے کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کتنے بچے آئے مجھے، کتنے پلے. نو ڈاؤٹ پچھلے سیزن میں ہمیں کافی نقصان ہوا، ہمارے کافی بچے مر گئے. اس میں ہماری مس مینجمنٹ کا بھی ہاتھ ہے بہت زیادہ، تو میں بھی ٹائم نہیں دے سکا. تو تقریباً میرے 10 بچے ضائع ہوئے. تو میں نے اپنے ملازم کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ کیونکہ وہ ملازم کو کہیں کہ تم نے مارے ہیں تو وہ تو نہیں مانے گا نا. تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی. اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ بکریاں تو بچے کیسے بچانے. اس سے پہلے میں کہا کرتا تھا کہ میرے فارم میں کوئی بکری کا بچہ آج تک نہیں مرا جو یہاں پیدا ہوا. لیکن ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگلے سیزن میں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں بکریوں کے بچوں کو ٹیک کیئر اپنے خود نگرانی میں کروں. تو اس کے لیے دوستوں سے مشورہ بھی ہے. میرا جو پروسیس ہے وہ میں آگے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ابھی موضوع یہ ہے کہ ٹاپ ٹو گوٹ فارمنگ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بریڈنگ کرانی ہے یا بکرے خرید کے پروفٹ کمانا ہے. تو میں تو کہتا ہوں جی کہ بکرے خریدنا اور ان کو پالنا وہ تو بڑا سمپل کام ہے. یعنی کہ 3 ماہ سے بڑے بچے آپ لے لیں جو کم از کم 3-4 ماہ کے ہوں، اس کے بعد ان کو پالیں. تو ان کو تو آپ نے چارہ ہی ڈالنا ہے نا، نہ ان کا بریڈنگ کا پروٹوکول، نہ ان کی پریگنیسی کا پروٹوکول، نہ ان کی ڈیلیوری کا پروٹوکول، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. صرف آپ نے ان کا پیٹ بھرنا. تو عید پہ اچھے ریٹ پہ بک جائیں تو آپ کا بونس ہو گیا. مناسب ریٹ پہ بھی بکیں تو پھر بھی آپ کو پروفٹ آئے گا. تو بریڈنگ والا کام جو ہے نا وہ تو شوق سے ہوتا ہے. اور بریڈنگ ایک سبجیکٹ ہے جس میں 4-5 پروٹوکول بنتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے آپ بکروں کو سمپلی خریدنا 3-4-5 مہینے کے 5-5 مہینے کے آپ بکرے خرید لیں، ان کو پالیں. ان کا تو صرف پیٹ ہی بھرنا ہے نا. باقی ڈورمنگ کرا لی آپ نے، باقی ویکسین کرا لی، تو وہ تو بریڈنگ والی جانوروں کو بھی کرانی پڑتی ہے نا. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ بھی بکرے خریدیں اور پال کے بیچ دیں. یہ بہترین بزنس ہے. اس سے آسان کوئی نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کو 3-4 ماہ 5 ماہ کا بچہ ملتا ہے نا وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اچھا خاصا چارہ اور ونڈا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے. دودھ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اگر پیچھے اس نے اچھا ٹائم گزارا ہو تو وہ آپ کو آگے یعنی کہ اس نے دودھ مالکوں نے اس کو اچھا پلا دیا ہو تو آپ کے بکرے ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیں گے. تو آج کے موضوع میں ویڈیو لمبی کرنے کے بجائے یہی آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں
کہ بریڈنگ لمبا سبجیکٹ ہے. اب صاف ستھری بات کروں تو بریڈنگ میں محنت زیادہ ہے. اگر بکرے خریدنے ہیں 5 ماہ تک کے بکرے خریدیں، ان کو پالیں، اگلی عید پہ بیچ دیں، یا بیچ میں بھی جہاں منڈی آپ کو اچھی لگے آپ بیچ دیں. وہ بہترین کاروبار ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر شوق کرنا ہے تو پھر بریڈنگ والی بکریاں رکھیں. بریڈنگ ان کی سارے پروٹوکول جو ہے نا، کراسنگ سے پہلے سے لے کر کراسنگ، اور پھر اس کے بعد پریگنسی، اور پریگنسی کے بعد ڈلیوری، اور ڈلیوری کے بعد پہلے 3 مہینے بچے پالنا، یہ 4-5 سبجیکٹ بنتے ہیں. تو کام کوئی بھی ہے جو مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ